بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مساجد میں خواتین کی شرکت۔ سوال: ہمارے علاقے میں ایک پرانی چھوٹی مسجد تھی، اب الحمدللہ اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی اور اس کو وسعت دی گئی ہے۔ اب نمازیوں کے لیے یہاں کافی گنجائش ہے، لیکن جب چھوٹی مسجد تھی اس وقت بھی یہاں پر ہر سال ماہ رمضان کی تراویح میں عورتیں شریک ہوتی تھیں۔ ان کے لیے ایک الگ کمرہ مخصوص تھا، وہ الگ راستے سے یہاں نیم روشنی میں آتی تھیں، باپردہ تراویح پڑھتی اور پھر الگ راستے سے رات کے اندھیرے میں رخصت ہو جاتی تھی۔ اس میں کسی فتنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اب مسجد عالی شان اور کافی گنجائش والی بن گئی ہے، تو مسجد جامعہ کے صدر نے ایک فتوی کی بنیاد پر کہ مفتی صاحبان عورتوں کو مسجد میں تراویح پڑھنے کی ممانعت کرتے ہیں، اس سے فتنوں کا اندیشہ ہے، چنانچہ خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیا ہے۔ ہماری خواتین جو بڑی عمر کی ہیں اور دین کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہیں، اب مدرسہ نہیں جا سکتی۔ وہ اپنے علم کی حد تک نماز اور تلاوت وغیرہ گھروں میں ادا کرتی ہیں اور بلا شبہ ان بعد میں بھی بے شمار غلطیاں کرتی ہیں۔ صرف رمضان کا ایک مہینہ ان کو ملتا ہے کہ وہ تراویح میں با جماعت شریک ہو سکیں۔ پہلے یہ اسی مسجد میں تراویح میں شریک ہوتی تھیں اور تحریری پرچے بھیج کر اپنے مسائل امام صاحب سے پوچھتی تھیں اور جواب حاصل کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ بعد تراویح قرآن کریم کا ترجمہ، تخلیص وغیرہ کا بیان ان کے دینی علم میں اضافے کا اہم ذریعہ تھا۔ اب حکم صدر اس ذریعے ہی کو ختم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ جواب: ڈاکٹر انیس احمد۔ گزشتہ 10-15 سال سے ہمارے معاشرے میں ایک صحت مند تبدیلی آئی ہے کہ نہ صرف مساجد میں بلکہ رمضان کے دوران کشادہ گھروں میں مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ صلاۃ تراویح کے ساتھ مضامین قرآن کا خلاصہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد جیسے جدیدیت کے شکار شہر میں بھی شاید ہی کوئی سیکٹر ایسا ہو جہاں اس طرح کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہو، لیکن اکثر مساجد میں ابھی تک خواتین کے لیے الگ بندوبست نہیں ہے۔ استثنائی طور پر مسجد فیصل اور مسجد المومنین میں خواتین کے لیے الگ منزل اور علیحدہ راستے کا بندوبست ہے تاکہ بغیر کسی اختلاط کے وہ نماز جمعہ اور صلاۃ تراویح میں شرکت کر سکے۔ سوال کا تعلق 3 بنیادی امور سے ہے۔ اولاً، کیا نماز کے لیے عمومی طور پر خواتین کا مساجد میں آنا ممنوع ہے؟ ثانیاً، کیا صلاۃ التراویح یا عیدین یا جمعے کی حیثیت عام فرض نمازوں کی ہے یا ان کا بنیادی مسئلہ اجتماعی تعلیم و تربیت سے ہے؟ ثالثاً، کیا مساجد میں خواتین کے لیے آنے سے فتنے کا امکان بڑھ جاتا ہے؟ فرض عبادت میں نماز، زکوٰۃ، صوم اور حج میں ایک ترجیحی تعلق پایا جاتا ہے اور اسی بنا پر یوم الحساب میں بھی صلاۃ کی جواب دہی کو اولویت دی گئی ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں پر بلا کسی تفریق کے فرض ہے۔ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کو زیادہ اجر کا مستحق قرار دے کر شارع اعظم نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ بوجہ خواتین اگر مسجد نہ جا سکے تو ان کے اجر میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ چنانچہ احادیث صحیح میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کی گھر میں نماز ادا کردہ نماز کا اجر مسجد میں ادا کی گئی جماعت کے اجر کے مساوی ہے۔ اس کے باوجود حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عمر کے اہلیہ محترمہ یہ جاننے کے باوجود کہ حضرت عمر ان کے مسجد جانے کو پسند نہیں کرتے، مسلسل مسجد جاتی رہیں اور اس انتظار میں رہیں کہ اگر حضرت عمر پسند نہیں کرتے تو اس کا اظہار اپنی زبان سے کریں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح کی بنا پر کہ جب تم میں سے کسی کی عورت اسے اجازت مانگے تو پھر اسے مسجد جانے سے نہ روکے، صحیح بخاری کی بنا پر اپنی فاروقیت کے باوجود اپنی اہلیہ کو مسجد جانے سے نہ روک سکے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جس معاملے میں شارع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی سنت قرآن کریم کی طرح ہر دور کے لیے حرف آخر ایک فیصلہ فرما دیا ہو، اسے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ تمنا بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور مدینہ میں جس طرح خواتین مسجد جاتی تھی خود ملاحظہ فرماتے تو شاید خواتین کا داخلہ مسجد میں منع فرما دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اجازت کو تبدیل نہ کر سکی، گویا حلت و حرمت کا انحصار نصوص پر ہے۔ محض ملوہ اور مصلحت عامہ کی بنا پر کسی چیز کو حرام یا حلال قرار نہیں دیا جا سکتا۔ شارع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دفع شر کے لیے یہ بات تعلیم فرما دی کہ نماز کے بعد چند لمحات کے لیے مرد انتظار کریں تاکہ پہلے خواتین وقار کے ساتھ چلی جائیں، اس کے بعد مرد دروازوں کا رخ کریں۔ جن مساجد میں خواتین کے لیے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہو وہاں آنے جانے کا راستہ بھی الگ ہو، وہاں فتنے کا امکان 0% رہ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی مقام پر مسجد کا وہ حصہ جو خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کسی برائی کا مرکز بن جائے تو اصل فکر برائی کے خاتمے کی کرنی ہوگی، نہ کہ مسجد میں خواتین کے داخلے پر ممانعت کی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ایسی مسجد میں جہاں صرف مرد ہی نماز کے لیے آتے ہوں، مسجد کے کسی گوشے میں کوئی نمازی کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے اور اس بنا پر مسجد میں مردوں کے داخلے پر پابندی لگا دی جائے۔ دین کے معاملات کا فیصلہ محض قیاس پر نہیں، حقائق اور تواتر پر کیا جاتا ہے۔
ایک نادر الوقوع قیاس شکل پر نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا اہم پہلو کا تعلق اسلامی عبادت کے تعلیم و تربیتی پہلو سے ہے۔ نماز اور خصوصی طور پر صلاۃ الجمعہ یا عیدین کی نمازیں تعلیم اور رشد و ہدایت کے حوالے سے ایک ادارے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خواتین نماز میں شرکت کی اہمیت اس حد تک بیان فرمائی کہ اگر کوئی خاتون نماز ادا کرنے کی حالت میں نہ بھی ہو، جب بھی اجتماع عید میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مردوں کو خطبہ دینے کے بعد خواتین کی طرف جا کر انہیں دعوت و تلقین فرمائی۔ گویا خطبہ عید کے تعلیمی طرز اور تزکیے کے پہلو کے پیش نظر خواتین کے عیدگاہ میں آنے کی تاکید فرمائی۔ خطبہ جمعہ جو ہمارے ہاں روایت کی نظر ہو گیا ہے اور اکثر طولانی بیانات کی بنا پر اثر انگیزی کھو بیٹھا ہے، حتیٰ کہ عربی خطبے میں جیسے بہت کم افراد ہی سمجھتے ہیں، ہم آج تک سلطان کو ذل اللہ قرار دے کر اس کی اہانت کو اللہ تعالیٰ کی اہانت قرار دیتے رہے ہیں، جبکہ جابر سلطان کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا اسلام کی روح ہے۔ اس خطبے کا اصل مقصد کسی بھی معاملے میں امت کی رہنمائی اور تزکیہ تھا۔ کبھی اس کا موضوع خالصتاً عقیدے کے مسائل ہوتے اور کبھی معاشرتی مسائل، جیسے فاطمہ بنت قیس کے حوالے سے خطبہ۔ گویا خطبہ ایک مختصر تعلیم اور یاد دہانی کا ذریعہ تھا اور اسی بنا پر اسے عبادت میں شامل کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اہم اور حساس موضوعات پر صرف مردوں کی تعلیم کافی ہے یا ایسے اہم مواقع پر خواتین کو بھی تعلیم کے تزکیے کی ضرورت ہے؟ دین کا مدعا یہی نظر آتا ہے کہ اگر خواتین کے لیے مناسب طور پر مسجد میں ایک حصہ متعین ہے جہاں کسی اخلاق کا امکان نہ پایا جاتا ہو، تو ان کے مسجد آنے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے اور حقوق و فرائض کے حوالے سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے میں کسی شرعی اصول اور مقصد سے ٹکراؤ نہیں ہوگا، بلکہ ایسا کرنا مقاصد شرعیہ کی تکمیل کا ذریعہ ہوگا۔ یہ بات کسی جدیدیت کے خط کی بنا پر کہی جا رہی ہے اور نہ کسی بنیاد پرستی کے الزام کے خوف سے۔ دین جیسا ہے اسے بغیر کسی کمی بیشی کے پیش کرنا ہی اعتدال کی راہ ہے۔ آج مسجد کے تدریسی، تربیتی اور دعوتی کردار کو نمایاں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک مسجد میں ایک فلور یا ایک حصہ خواتین کے مخصوص نہ ہو اور وہاں پر وہ اپنے لیے باقاعدہ درس قرآن، لغت قرآن کی تعلیم، ملکی اور عالمی مسائل پر اور خواتین کے مسائل کے حوالے سے سیمینار، ورکشاپ اور خطبہ خطابات کا بندوبست نہ کریں؟ خواتین کا اعلیٰ دینی تربیت اور بالخصوص قرآن کریم سے وابستگی بغیر امت مسلمہ کا احیاء ایک سہانا خواب ہے۔ تراویح کے دوران مرد تو 1500 سال سے قرآن کریم کو بغیر کسی انقطاع کے تواتر کے ساتھ سنیں اور قرآن حفظ و حفاظت کے عمل میں شامل ہوں، لیکن خواتین کو اس عمل نیک عمل سے الگ کر دینا ایک سری زیادتی ہے۔ کیا ان کا قرآن کریم کی مکمل تلاوت کا سننا اور اس پر غور کرنا اور مضامین قرآن کے خلاصوں کو سن کر اپنے معاملات کی اصلاح کرنا دین کا مقصود نہیں ہے؟ گویا تراویح ہو یا جمعہ کے اجتماع، دونوں میں اختلاط کے امکان کو ختم کرنے کے بعد خواتین کا شرکت کرنا قرآن و سنت کے منشا و مدعا ہے، پوری مطابقت رکھتا ہے۔ جہاں تک تیسرے پہلو کا تعلق ہے، اللہ کے گھر میں جو بھی آتا ہے کل یہی بتاتی ہے کہ اس کا رخ اللہ کی بندگی اور اطاعت کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہر مسجد کے ذمہ داران کا فرض ہے کہ وہ کسی حد تک اس قلبی کیفیت کو مناسب نصیحت، ماحول اور سہولیات کے ذریعے دین میں رسوخ اور تقویٰ میں کمال کی طرف لے جاتے ہیں، یا مسجد میں کسی تفریح گاہ کا سا ماحول پیدا کر کے اچھے خاصے بھلے انسانوں کو خطوات الشیطان کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تحریکات اسلامی کا منہج یہ رہا ہے کہ وہ انسانی زندگی کی گاڑی کے دونوں پہیوں کو یکساں طور پر اللہ کی رضا کے حصول اور تقویٰ کے اعلیٰ مقامات تک لے جانے کے لیے ایسا ماحول فراہم کرتی ہے جس میں تزکیہ نفس، حب الہی، اطاعت رسول اور طہارت و حیا کا پورا خیال رکھا جائے، اور مسجد میں قیام و رکوع و سجود کے ذریعے یہ ہر نمازی کو رزم گاہ حیات میں طاغوت، کفر و ظلم کے خلاف صف فرارہ ہونے اور حق و صداقت کے لیے سینہ سپر ہونے کے قابل بنا سکے۔ اگر مسئلے کی تحت بات سے بلند ہو کر غور کیا جائے تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو ہر مسجد میں رائج کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ بغیر کسی فتنے کے امکان کے خواتین کے لیے ایک حصے کو مخصوص کر دیا جائے۔ مساجد کی تعمیر کے وقت اگر اس پہلو پر توجہ دے دی جائے تو امت مسلمہ کے تزکیہ نفس اور تربیت اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خواتین اور مردوں کے تعلق میں نمایاں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دینی حلقوں کا فرض ہے کہ وہ روایت پرستی سے نکل کر ان معاملات پر غور کریں۔ اگر خواتین حجاب اور شرم و حیات کے ساتھ زندگی کے بے شمار کام کر سکتے ہیں تو کسی دلیل کی بنا پر وہ مسجد میں اپنے رب کے نام کو بلند نہ کریں۔